اب انسان کو عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے بہت ضروری تھا نبیوں کو مبعوث کیا جاتا، ٹھیک ہے، اور وہ نبیوں کا سلسلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ بہت سارے نبی آئے اور کچھ ایسے ہیں جو نبی اور رسول بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فرق کو غور سے سمجھ لیں کہ سارے انبیاء کرام وہ ہیں جو جن کو صحائف وغیرہ ملے اور وہ کتاب کی تائید میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تو ان کی تائید میں زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، کتنے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ 1,24,000 نبی آئے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ گنتی کے ہی قرآن مجید میں بتائے۔ بہت سارے نبیوں کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ہم نے کیا، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا نہیں کیا۔ بہرحال کچھ ایسے معتبر ترین نبی آئے جن کے نام آپ جانتے ہیں، جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بہت سارے ایسے نبی تھے۔ ان میں سے جو معتبر ترین الہامی آسمانی کتب دی گئی ہیں ان میں حضرت زبور نازل کی گئی داؤد علیہ السلام پر، تورات نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ آپ سے وسلم کا نام۔ اور پہلی جتنی بھی شریعتیں یا دین تھا وہ اس طرف رہنمائی کرتا رہا ہے کہ آخر پر ایک نبی آنے والا ہے، شریعت ادھر ختم ہونے والی ہے، ادھر ہی سارے نبی، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے پہلے نبیوں سے وعدہ بھی لے لیا کہ جب آخری نبی آ جائے تو پھر کسی نبی کی امامت کا سکہ نہیں چلے گا، پھر آخری نبی ہیں اور ان کی شریعت ہے وہ قیامت تک ہے، وہ عالمگیریت ہے اس میں، قیامت تک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ اس میں دیکھ چکے ہیں اپنی اسلامیات میں بھی، جس میں ہم نے وہ خصوصیات پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب نبیوں سے زیادہ افضل ہیں، آخر میں آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں آنے والا انسان جس کے بعد کوئی نہ آئے وہ واقعتاً افضل ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی بھی کی تعریف کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو شخص کی چیز بیان کی جانے کی قابل ہے وہ اخلاق ہے۔ کسی بھی شخص کی اچھے پہلو یا اس پر بات کرنے سے پہلے آپ پہلا پوائنٹ ہے نا جو بیان کریں گے وہ اخلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ کے نبی کو تو اخلاق کا پیکر بنا کے بھیجا ہے، بلکہ اخلاق اللہ کے نبی سے ہے، اللہ کے نبی اخلاق سے نہیں، ٹھیک ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ صحابہ نے آ کے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ ان کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ وہ پورے کا پورا قرآن کیا ہے؟ اخلاق النبی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو اخلاق کے اندر دیکھیں گے، اخلاق اصل میں عادات کا نام ہے، عادت کی جمع، عادتوں کو ہم یہاں پر اخلاق کہتے ہیں۔ تو سب سے خوبصورت اور بہترین اعلیٰ جب ہم بات کریں گے کسی کے بھی اخلاق کے بارے میں، اور اس میں وہ پہلا پوائنٹ ہوتا ہے سچ بولنا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے جو ہیں جنہوں نے کتابوں کے اوپر لکھا ہے یا اس کے اوپر گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا اخلاق میں سب سے اچھی اور بیسٹ چیز ہے سچ بولنا۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پہ بات کریں تو وہ شخص کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اپنے نہیں بلکہ اغیار بھی بولیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات قرمی۔ اور دوسری چیز اس سے بڑھ کر کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے 100 اونٹ لگا چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے سورہ انفال میں یا احزاب میں پڑھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یا زندہ پکڑے یا جو مردہ پکڑے اس کو ہم 100 اونٹ دیں۔ اللہ کے نبی وہ چاہ رہے تھے کہ وہ آپ کو گھر سے نکال دیں یا آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ تو یہ معاہدے ہو رہے تھے دار الندوہ میں بیٹھ کے، مشرکین مکہ کے کفار جو تھے وہ یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو ابو جہل نے مشورہ دیا ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کو لیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، پھر بدلہ نہ لے سکیں گے تو ہم تاوان وغیرہ یا دیت ادا کر دیں گے۔ اب وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے ہیں، ان لوگوں کی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس ہیں۔ یہ بہت باریک نکتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سچائی امانت اور صداقت سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی امانتیں اس شخص کے پاس ہیں جس کو کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دلیل میں کس قدر کمزور تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غلطی پر نہیں بلکہ اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے یہ کام کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور اسی طرح یہاں پر ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ بیان کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا، ادھر آؤ میری بات سنو سارے،
تو سارے آگے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، وہ ایک بازار کی طرح یا میلے کی طرح جگہ تھی، تو لوگوں کو بلایا، وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب سب اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی کی بات کو غور سے سننے لگے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کا آغاز کیا تجسس کے لیے، تاکہ لوگوں کی توجہ بڑھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر ایک بڑا لشکر حملہ آور چڑھ دوڑا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے بیک وقت سب نے اس بات کا اعتراف کیا، اللہ کے نبی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، کیونکہ آج تک 40 سال گزر گئے، ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے کبھی بھی نہیں دیکھا، ایک بار نہیں دیکھا۔ آپ کو ہم صادق و امین کہنے والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بولیں؟ یہ نہیں ممکن، ہم ضرور آپ کی بات مان لیں گے، کیا واقعہ ایسا ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھانے کا طریقہ تھا۔ جب انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے دی، تو اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو جو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، تم مان رہے ہو، تو وہی نبی تو تمہیں کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ تبلیغ کا انداز تو بڑا خوبصورت تھا۔ اب یہاں پہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ نبی جس نے 40 سال میں ایک جھوٹ نہیں بولا، اس کو کیا ضرورت ہے وہ آج جھوٹ بولے؟ وہ صحیح کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کی عبادت کرو اور اس پر ایمان لے، اپنے بتوں کو چھوڑ دو۔ اور اس وقت سب واپس پلٹ گئے، سب اللہ کے نبی کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی اکیلے کھڑے ہیں۔ اور اگر ایک شخص کھڑا رہا تو وہ ابو لہب تھا، وہ بھی اس لیے رکا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے کے لیے، اور اس نے آگے سے غصے سے کہا کہ اس کام کے لیے یہاں میں اس کام کے لیے اکٹھا کیا، اس کام کے لیے اکٹھا کیا۔ اور یہ بات کرتے ہوئے غصے کے ساتھ یہ بھی بات کی کہ محمد تو سانو اس کام لیے ایتھے اکٹھا کیتا، اس کام واسطے، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جا۔ تو یہ وہ ایک جملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی شدید مذمت کی کہ میرے محبوب کو کوئی ایسا جملہ کہہ کے کہاں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل لہب کے نام سے سورت اتار دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، تو میرے نبی کے نہیں تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے، وہ تیری بیوی جو لکڑیاں اکٹھی کرتی وہ بھی اور تو بھی۔ ایحسب، کیا تو گمان کر رہا ہے، کیا تو گمان کر رہا ہے کہ یہ جو دولت تو جمع کر رہا ہے، لہب امیر ترین بزنس مین تھا مکہ، وہ تجھے فائدہ دینے والا ہے یہ مال؟ نہیں، انشاءاللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم بہت جلد تجھے اور تیری بیوی کو آگ میں جھلسانے والے۔ تو یہ پہلی چیز کہ ایک نبی جو ہے اس کی صفتوں میں سے سب سے خوبصورت اعلیٰ صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ باقی انشاءاللہ جو ہے نا کم سے کم 4 یا 5 ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ باقی کل بیان کریں گے۔ یہ ساری گفتگو تھوڑی سی کمپلیٹ ہو تو پھر انشاءاللہ اپنی نعت کے پہلے شعر کی طرف آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔